فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے جس نے پورے مصر کا احاطہ کر لیا ہے اور تمام قبطیوں کو جلا دیا، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا اور اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں کے بچے ذبح کر دیے گئے۔ وہ بچے جو ذبح کیے گئے ان کی تعداد 12,000 یا 70,000 تھی، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ جن بچوں کو ذبح کیا گیا ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ بنی اسرائیل کی حالت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ تھی کہ یہ لوگ فرعونیوں کے خادم تھے۔ فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو تعمیر کے کاموں پر لگایا ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے ہل چلانے کا کام لیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ کھیتی باڑی کے کام میں مختلف کام کرتے تھے اور کچھ لوگ فصل کی کاشت اور کٹائی وغیرہ کے کاموں پر مقرر تھے۔ حتیٰ کہ گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا۔ بیت الخلاء کی صفائی انہی لوگوں کے ذمے تھی۔ کیچڑ کی صفائی وغیرہ کے کاموں پر انہی کو مقرر کیا جاتا تھا۔ پتھر تراشنا اور پتھروں کو اٹھا کر لانا انہی کے ذمے تھا، اور جو لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تھے ان پر جزیہ مقرر کر دیا جاتا تھا، اور جو شخص سورج کی غروب ہونے سے پہلے جزیہ نہ ادا کرتا اس کے ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے جاتے اور 1 مہینہ تک اس کے ہاتھ اسی طرح بندھے رہتے۔ بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی اسی طرح کام لیا جاتا جیسے لونڈیوں سے کام لیے جاتے ہیں، یعنی گھریلو تمام کام ان کے سپرد ہوتے۔ سوت کاتنا، سلائی بنائی وغیرہ کے کام انہی عورتوں سے لیے جاتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک اسے ہم تیری طرف پھر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یہ بات ڈال کر یقین کرا دیا گیا تھا کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں خطرہ ہو تو بچے کو دریا میں ڈال دو، ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں پھینکنے سے پہلے کتنی مدت دودھ پلایا؟ اس کی مدت کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں، البتہ ایک قول ضرور ہے، وہ یہ کہ بے شک آپ 4 ماہ بعد روئے تو پڑوسیوں وغیرہ کے خطرے کے پیش نظر آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک دایا آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دایا کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ اس نے کہا، اے عورت، اے اس بچے کی ماں، میں تو اسے قتل کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کر لے۔ وہ دایا یہ کہہ کر چلی گئی۔ اتنے میں فرعون کے جاسوس آپ کے دروازے پر پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ کی بہن نے جاسوسوں کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا، اے ماں، فرعون کے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تندور میں ڈال دیا۔ جب فرعون کے لوگ آپ کے گھر داخل ہوئے تو جلتے تندور کی طرف تو وہ نہ گئے، اور گھر کی تمام چھان بین کرنے کے بعد ان کو جب کوئی بچہ نظر نہیں آیا تو وہ فرعون کے لوگ آپ کے گھر سے واپس چلے گئے۔ جب فرعون کے لوگ گھر سے واپس چلے گئے تو آپ کی والدہ کو ہوش آیا اور اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے، یعنی آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ بچے کو کہاں ڈالا تھا۔ بیٹی نے جواب دیا، مجھے تو پتہ نہیں۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی سلامت ہو چکی ہے۔ ان نے بچے کو تندور سے نکال لیا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جد و جہد کر رہا ہے تو ان نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ نے ان کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا اور ایک دن انہیں واپس بھی مل جائے گا۔